بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، تنوین کا بیان۔ آج کے سبق میں تنوین کا بیان یاد کرنا ہے، اور تنوین کیا ہوتی ہے پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ دو زبر، یہ اوپر والا دو زیر ہے، دو زبر ہے جو حرف کے اوپر لگتا ہے، اور یہ دو زیر کی شکل ہے جو حرف کے نیچے لگتی ہے، اور یہ دو پیش کی شکل ہے، یہ بھی حرف کے اوپر لگتا ہے۔ تو کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، یعنی تنوین کی جو آواز ہوتی ہے اس میں اسے ناک میں لے جاتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، بن بن کہیں گے نا تو نون کی طرح آواز ناک میں جائے گی۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ یہ دو زبر، یہ دو زیر اور یہ دو پیش کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اسے پھر سے سمجھ لیتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، ہے نا؟ اس طریقے سے۔ اور آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم دو زبر کی تنوین کو جانیں گے، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 1، دو زبر کی تنوین، یہ آپ کی بک میں ہوگا۔ جس حرف پر دو زبر ہو، پہلے یہ قاعدہ بھی سمجھ لیجئے، جس حرف پر دو زبر ہوں اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے، یعنی کہ حروف تہجی کے الف با تا سا میں سے کسی بھی حرف پر دو زبر اگر لکھا جائے گا تو اس حرف کے بعد جو ہے اس حرف کے بعد الف بھی لکھا جائے گا۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یہاں الف دیکھیے لکھا ہے لاسٹ میں، لیکن یہ الف جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا جائے گا، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، ہے نا؟ ایسے ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ اگلا حرف ہے با دو زبر بن، اس میں بھی دیکھیے الف لاسٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن اسے پڑھیں گے نہیں، صرف بن پڑھیں گے آواز ناک میں لے جا کر۔ اگلا حرف ہے تا دو زبر تن، اس میں بھی الف لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ ثا دو زبر ثن، یہ سا پڑھیے گا، اسے نیچے والی جو سین ہے اس کے طریقے سے نہ ہونے دیجیے گا۔ سین اور سا دونوں میں فرق کر کے پڑھتے ہیں، سن اور سن، ہے نا؟ نیچے والے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی، تو اوپر والا ایسے پڑھیں گے سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ح دو زبر حن، ح دو زبر حن، ح کو حلق سے ادا کریں گے۔ خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ٹھیک ہے؟ یہ دال کے بعد بھی دیکھیے الف لکھا ہوا ہے، سارے میں ملا کر لکھا ہوا ہے لیکن دال زال را زا میں اس میں الگ الگ کر کے لکھا رہتا ہے۔ اگلا حرف ہے زال، زال زال دو زبر زن، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زال دو زبر زن، را دو زبر رن، یہ را کو تھوڑا سا زبان کو اندر سے منہ کو گول کر کے پڑھیں گے، پر کر کے۔ را دو زبر رن، رن۔ اگلا حرف ہے زا، یہ زا کو زال سے الگ کرنا ہے، یعنی زا کو جب پڑھیں گے تو زبان بالکل جھنجھنا جائے گی، اس طریقے سے پڑھیں گے تھوڑا زور سے۔ زا دو زبر زن، اور زال دو زبر زن، بالکل نارمل۔ زا دو زبر زن، اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ اگلا حرف ہے سین، اسے سا سے الگ کرنا ہے۔ سین دو زبر سن، سین دو زبر سن، بالکل ایسے۔ شین دو زبر شن، شن، شین یہ بڑی شین جس کو بولتے ہیں، یہ والی شین جب پڑھیں گے تو زبان کے جو بیچ والا حصہ ہے اسے اوپر کے تالو سے لگائیں گے۔ شین دو زبر شن۔ اگلا حرف ہے صاد، صاد کو منہ کو گول کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ صاد دو زبر صن، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صاد دو زبر صن۔ اگلا حرف ہے ضاد، ضاد دو زبر ظن، ضاد دو زبر
ظن، ٹھیک ہے. اگلا حرف ہے طوا. یہ تا سے اس کو الگ کر کے بالکل پڑھنا ہے. طوا اور تا دونوں میں فرق ہے. طوا کو زبان کو اور منہ کو گول کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. طوا دو زبر طن، ایسے. اگلا حرف ہے ظوا. ظوا کو کیسے پڑھیں گے؟ ظوا دو زبر ظن، اسے زال سے الگ کرنے. ظوا ز ظن اور ظن دونوں میں فرق کرنا ہے. ظوا دو زبر ظن، ایسے پڑھیں گے ناک میں آواز لے جا کر. اگلا حرف ہے عین دو زبر عن. عین دو زبر عن، عین کو حلق سے ادا کریں گے. غین دو زبر غن، غین کو بھی حلق سے گن نہیں ہونے دیجیے گا کہ ورنہ یہ گاف کے طریقے سے ہو جائے گا جیسے اردو میں گاف ہوتا ہے. غن غن حلق سے ادا کریے گا ایسے. ف دو زبر فن. قاف دو زبر قن. قاف یہ بڑا والا کاف جس کو بولتے ہیں، اس زبان کی جڑ سے اسے ادا کریں گے. قاف دو زبر قن قن. اگلا حرف ہے کاف دو زبر کن، یہ بالکل نارمل ادا کریں گے. کاف دو زبر کن، ایسے. لام دو زبر لن، ٹھیک ہے. میم دو زبر من. اگلا حرف ہے نون. نون دو زبر نن. واو دو زبر ون. اس میں واو میں بھی دیکھیں الف آخر میں الگ کر کے لکھا رہے گا، ٹھیک ہے. واو میں ملا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ واو دو زبر ون. ہا دو زبر ہن، یہ چھوٹا ہا ہے، بڑے ہا سے بالکل الگ کر کے پڑھے گا. یہ حلق کے بالکل شروع ہی حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا دو زبر ہن، بالکل نارمل. حمزہ دو زبر ان، یہ اصل والا حمزہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ دو زبر ان، بالکل اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلا حرف لاسٹ والا یا دو زبر ین. ین بالکل یا ظاہر ہو، ان نہ ہونے پائے. یا دو زبر ین، بالکل اس طریقے سے. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ دو زیر کی تنوین کے بارے میں جانیں گے، ہے نا. لیکن یہ سب سے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ یہ قاعدہ ضرور سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، اور جس حرف پر دو زبر ہوں اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے. یہ قاعدہ ضرور سمجھ لیجئے گا. جیسے حمزہ پر، با پر، تا پر، ان حروف پر تنوین لگی ہوئی ہے، دو زبر کی تنوین، ٹھیک ہے. تو دو زبر کی تنوین جس پر لگتی ہے اس کے بعد جو ہے الف لکھا جاتا ہے اس حرف میں، جیسے دال میں، زال میں، سین میں، شین میں، ضاد میں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ سارے طلبہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسے بہت ہی اچھے سے روانگی کے ساتھ سارے طلبہ یاد کریے گا.